السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین، وصلاة اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین وتابعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر، نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل، نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث کیا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئی۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم،
حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی سیٹھ نزاکت صاحب اور بھائی محمد عرفان صاحب اور ان کے رفقا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، زعماء، عمراء کے خطابات یقیناً سماعت فرما چکے ہوں گے۔ میرے بعد انشاءاللہ جماعت کے قائدین آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج کے اس حسین اور دل نشین پروگرام میں جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے، انشاءاللہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ و آشنا کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ پوری دل جمی کے ساتھ ذوق، شوق، محبت، پیار اور الفت کے ساتھ میری معروضات کو سماعت فرمائیں گے۔ آپ نے سن لیا، مجھے حکم فرمایا گیا ہے، میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حوالے سے، آپ کے جانثاروں اور وفاداروں کی عظمت کے حوالے سے، رفعت کے حوالے سے، معرفت و بلندی کے حوالے سے آپ کو آگاہ و آشنا کروں۔ سنو سیال کوٹیوں، دل کے دروازے کھول کر، کانوں سے انگلیاں نکال کر، آنکھوں سے تعصب کی عینک کو اتار کر میری معروضات کو سننا، اور پھر اس پیغام کو گھر گھر، گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، بستی بستی پہنچا دینا، تاکہ لوگوں کو صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کے مقام کا، صحابہ کے مرتبے کا، صحابہ کی شان کا، صحابہ کی فضیلت کا پتہ چل جائے۔ انشاءاللہ جب تک
پاکستان کی سرزمین پہ احسان الہی ظہیر کا ایک فرزند روحانی بھی زندہ ہے. پاکستان کی گلی گلی میں وہ صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑے گا، صحابہ کی عظمت کا پرچم لہرا کے چھوڑے گا. اے مینوں دسو روٹی کھا لی جے کہ کھا نہیں جے؟ کھا کے بھی نہیں بول دے پہ تے مولویاں یہ کھانی ہے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر شان صحابہ. جناب حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی. آپ کو بولنا ہے، آپ نے بولنا ہے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو یہ صحابہ کے دیوانے آئے ہیں، پروانے آئے ہیں، مستانے آئے ہیں. دنیا کو پتہ چل جائے یہ احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزند آئے ہیں، یہ حبیب الرحمن کے چاہنے والے آئے ہیں، یہ احمد ابن حنبل سے پیار کرنے والے آئے ہیں، یہ ابن تیمیہ کا نام لینے والے آئے ہیں، یہ اسماعیل شہید کا اعلان کرنے والے آئے ہیں. اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو بتا کے چھوڑیں گے، عظمت صحابہ منوا کے چھوڑیں گے، صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے. تیار ہو؟ انشاءاللہ. جا کے بتاؤ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تیار ہو؟ میں صحابہ کی عظمت پہ کچھ کہنے جا رہا ہوں، تمہیں بیدار کرنا مقصود ہے، جگانا مقصود ہے، میدان عمل میں لانا مقصود ہے، تاکہ لوگوں کو صحابہ کی عظمت پہ ہاں صحابہ کی عظمت کا پتہ چلے. آؤ آؤ، کون ہے صحابہ؟ وہ آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں ہیں. کون ہے صحابہ؟ وہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں، جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑی ہے. کون ہے صحابہ؟ اور ان پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، صحابہ وہ ہیں جن کا تذکرہ رب کائنات نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور، ہاں قرآن میں بھی کیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اور قلعہ کالر کے بسنے والوں لوگوں کو پتہ چل جائے، سنو میرا مسلک، سنو میرا عقیدہ، سنو میرا نظریہ، سنو میری سوچ، سنو میری فکر، سنو میری لگن، سنو میری طلب، سنو. میں تمہیں بتانے آیا ہوں مسلک اہل حدیث کیا ہے، صحابہ کے بارے میں اہل حدیث کا نظریہ کیا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روح زمین پر ان سے بہتر انسانوں کی کوئی قدسی صفات جماعت معرض وجود میں آئی اونچی کہو، آئی نہیں آئی. میں اس شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتا ہوں، جو صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کی رفعت کا، صحابہ کی معرفت کا، صحابہ کی بلندی کا، صحابہ کے شان کا، صحابہ کے مقام کا، صحابہ کے مرتبے کا، صحابہ کی قربانیوں کا، صحابہ کی سرفروشیوں کا، صحابہ کے زہد و تقوی کا، صحابہ کی سیرت و کردار کا انکار کرتا ہے. ہم اسے منکر حرام سمجھتے ہیں. جو صحابہ کی عظمت کا انکار کرے وہ مومن کہلانے کا حق، اونچی کہو مومن کہلانے کا حق. کیوں؟
آسمان کے خالق و مالک نے صحابہ کو ہمارے لیے معیار مقرر کیا ہے، کسوٹی بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اسی لیے تو اس نے آسمان سے اعلان کر کے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، کامیاب بننا ہے، کامران بننا ہے، فوز و فلاح کا مالک بننا ہے، تو اس طرح کا تمہیں مومن بننا ہوگا جس طرح کا مومن محمد الرسول اللہ کے صحابہ تھے۔ نبی کے، اونچی کہو، نبی کے، بولنا پڑے گا آپ کو، نبی کے صحابہ تھے۔ وہ صحابہ کیسے مومن تھے، کیسے ایماندار تھے؟ صحابہ کیسے اطاعت گزار اور فرما بردار تھے؟ جاؤ امام احمد کی مسند احمد اٹھاؤ، امام مجاہد بیان کر رہے ہیں۔ کون ہے امام مجاہد؟ کبار تابعین میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے چہیتے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سفر میں تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے ایک جگہ پہ آ کے سواری کو روکا، سواری سے نیچے اترے، تھوڑی دور جا کے چند قدم چل کے وہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، واپس آئے، سواری پہ سوار ہوئے، چلنے کا حکم دیا۔ امام مجاہد کہتے ہیں میں نے سواری کی نکیل کو پکڑا، فَسُئِلَ لِمَا فَعَلْتَ، عبداللہ ابن عمر پہلے ہمیں بتاؤ آپ نے یہاں سواری کو کیوں روکا، کیوں نیچے اترے، کیوں وہاں جا کے بیٹھے؟ ہمارے سوال کا جواب دو پھر چلیں گے۔ اب جو جواب دیا ہے نا عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اور امام مجاہد مجھ سے پوچھتے ہو میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ سنو، جس طرح آج تو میرے ساتھ سفر میں ہے، اسی طرح ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھا، کائنات کے امام کی قیادت میں میں سفر کر رہا تھا، رسول ہاشمی میرے ساتھ تھے، اور یہ ہے میرا اور آپ کا پیغمبر جس کی حرمت کے لیے تم یہاں آئے ہو، یہاں جمع ہو، یہاں اکٹھے ہو۔ تمہیں جرت اور بہادری سے، دلیری سے بتانا ہوگا ہم رسول اللہ کی حرمت پہ کٹ مٹ مرنا جانتے ہیں، کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، نبی کی حرمت پہ آنچ آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے۔ کائنات کا امام عبداللہ ابن عمر کہتا ہے پتہ ہے میرے ساتھ کون تھا؟ بتاؤ عبداللہ ابن عمر جی کون تھا آپ کے ساتھ؟ فرمایا میرے ساتھ وہ تھا جو لامثال ہے۔ کون ہے؟ میرے مسلک کا، میرے عقیدے کا بھی پیغام سن لو۔ ہمیں تانے دیتے ہو، گالیاں دیتے ہو، تبرہ کرتے ہو، کیچڑ اچھالتے ہو، ہمارا عقیدہ وہی ہے نبی کے بارے میں جو محمد کے صحابہ کا ہے۔ اور نبی یہ کائنات کے صحابہ، کائنات کے امام کے بارے میں کیسے جذبات رکھتے تھے، میں ترجمانی کرتے ہوئے تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔
سنو، فرمایا پوچھتے ہو میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ میں اس کے ساتھ تھا جو لامثال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، شکیل بھی ہے، نیک بھی ہے، پاک بھی ہے، معصوم بھی ہے، حیادار بھی ہے، غشور بھی ہے، بہادر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے، فاتح بھی ہے، رحم دل بھی ہے، نرم دل بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے، متوکل بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ رسول خاتم پیغمبراں بھی ہے، شکوہ تاجداراں بھی ہے، فروغ دل آزاراں بھی ہے، انیس دل پداراں بھی ہے، تب و تاب کوہ براں بھی ہے، نائے درخشاں بھی ہے، مساو یزداں بھی ہے، بہار شبنم ستاں بھی ہے، شباب نو بہاراں بھی ہے، ممدوع دو جہاں بھی ہے، کلاہ بے کلاہاں بھی ہے، رئیس جنود عرشیاں بھی ہے، باعث رحمت عرشیاں بھی ہے، اشرف الانبیاء بھی ہے، شابروں سے جزا بھی ہے، منبع رشد و ہدا بھی ہے، حبیب خدا بھی ہے، محبوب کبریا بھی ہے۔ میں اس کے ساتھ تھا جو احمد مجتبیٰ بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبرو رہنما، او میں نہیں جے رہ سکیا شان صحابہ، زندہ باد میرا شیر۔ سنیے ذرا سنیے، بابے جوان تے بڈھے، جوان تے جوان بڈھے ہو گئے، اور اہل حدیث کے جوانوں اٹھو، احسان الہی ظہیر کی طرح میدان عمل میں قدم رکھو اور دنیا کو بتا دو اہل حدیث کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا، اپنی زندگی میں نہ عظمت صحابہ پہ آ جانے دے گا، نہ حرمت رسول پہ آ جانے دے گا۔ عزم کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، شان قرآن۔ سنیے ذرا، سنیے ذرا، سنیے ذرا، کہا میں اس کے ساتھ تھا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے محبوب نے آ کے یہیں سواری کو روکا، فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ھذا ففعلت۔ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب کے ساتھ تھا، جس طرح تو آج میرے ساتھ ہے اسی طرح میں اپنے محبوب کے ساتھ تھا۔ میرے محبوب نے یہی سواری کو روکا، نبی اسی طرح نیچے اترا، پیغمبر اتنے قدم چل کے وہاں جا کے بیٹھا۔ تو مجھے کہتا ہے میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ میں نے ایسے اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب محمد نے ایسے کیا ہے، رسول ہاشمی نے ایسے کیا ہے۔ ان کی اسی محبت کو دیکھ کر، اسی عقیدت کو دیکھ کر، اسی ارادت کو دیکھ کر، اسی شیفتگی کو دیکھ کر، اسی فریبدگی کو دیکھ کر عرش والے کو کہنا پڑا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مومن بننا ہے تو محمد کے صحابہ جیسے بنو، رسول ہاشمی کے صحابہ جیسے بنو۔ ہاں ہاں آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ کون ہے اصحاب رسول؟ اپنے بچوں کو سکھاؤ اور پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دو۔ کون ہے اصحاب رسول؟ احسان الہی ظہیر کے اس روحانی فرزند سے سن لو، کون ہے؟ نبی کے دیوانے اور پروانے۔ کون ہے اصحاب رسول؟ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنی کا خوبصورت تاج ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اولئک حزب اللہ کی سندیں ملی، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم کا انعام ملا، اصحاب رسول وہ ہیں
جنہیں لقد رضی اللہ عن المومنین کا شرف ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا تمغہ ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں والسابقون الاولون کا خطاب ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اعد لہم جنات کا انعام ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں محمد کے پڑوس میں مکان ملا. سن لو ذرا سن لو، رب محمد کی قسم ہے آج ان صحابہ کو برا کہتے ہو، آج ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، آج ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، آج ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، اور پھر ہمیں کہتے ہو زبانوں کو تالے لگا لو، ہمیں کہتے ہو خاموش ہو جاؤ. سن لو، رب محمد کی قسم ہے احسان الہی ظہیر کے روحانی اور جسمانی فرزند جب تک زندہ ہیں صحابہ کی عظمت کے نعرے لگتے رہیں گے، حرمت رسول کے نعرے گونجتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. تکبیر، رہبرو رہنما شان مصطفیٰ. یار ذرا سوچو تو صحیح، یہ بات کرنے والے بھی سوچیں، اپنے بیگانے سب سوچیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا لیول کیا ہے؟ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ہم صحابہ پہ بات کرتے ہیں. ہماری حیثیت یہ ہے، آج کے نام نہاد مسلمان کی حیثیت یہ ہے کہ آج اس کے ایمان کی گواہی اس کا باپ دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے ایمان کی گواہی اس کا بھائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ایمان کی گواہی اس کا مقتدی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ایمان کی گواہی اس کا پڑوسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بات ان پہ کرتا ہے، تنقید ان پہ کرتا ہے، اور جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، عبادت کی گواہی، ریاضت کی گواہی، ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، اور جن کی محبت کی گواہی، الفت کی گواہی، استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی بھی دیتا ہے. یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے. ان کے ایمان پہ تنقید کرتے ہو اور حکمرانوں ہمیں کہتے ہو کہ خاموش رہو، ہمیں کہتے ہو کہ بات نہ کرو. کائنات کے رب کی قسم ہے، صحابہ کی عظمت پوچھنی ہے تو آج کے مولوی ذاکر امام پیر سے نہ پوچھو. صحابہ کی عظمت پوچھنی ہے تو کائنات کے امام جناب محمد سے پوچھو، رسول ہاشمی سے پوچھو. اور لوگوں نے پوچھا، جاؤ اٹھاؤ سنن ابن ماجہ کو صحیح سند کے ساتھ، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا لمشہد رجل منہم ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر عمر نوح. کائنات کے امام نے کہا اور میرے صحابہ کے بارے میں پوچھنے والوں اور میرے صحابہ کے بارے میں سوال کرنے والوں اور میرے صحابہ کے بارے میں معلومات لینے والوں سنو، میں محمد اعلان کر کے کہتا ہوں میرے وہ صحابہ جو میرے ساتھ جنگ کے لیے میدان جنگ میں موجود ہیں، جہاد کے لیے میدان جنگ میں آئے ہیں، آپ کو پتا ہے میدان جنگ میں جب گھوڑے دوڑتے ہیں گرد و غبار اڑتا ہے، کائنات کا امام کہتا ہے اور ذرا سوچو تو صحیح اور ذرا غور و فکر کرو تو صحیح اور ذرا تدبر سے کام لو تو صحیح. فرمایا وہ گرد و غبار اڑ کے کائنات کے امام جناب محمد کے صحابہ کے چہروں پہ پڑتا ہے. قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پہ، قربان جاؤں نبی کے دیوانوں اور پروانوں پہ. کائنات کے امام نے، نبی نے صحابہ کے نمازوں کی بات نہیں کی، صحابہ کے روزوں کی بات نہیں کی، صحابہ کے حج عمرے کی بات نہیں کی، صحابہ کے جہاد اور شہادت کی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی وہ مٹی، صحابہ کے چہروں پہ پڑنے والا وہ گرد و غبار، ایک جانب صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، اور کائنات میں بعد میں آنے والے لوگوں کی ساری زندگی کے اعمال ایک جانب. ذرا سوچو، اور صحابہ پہ تنقید کرنے والوں اور صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالنے والوں، کائنات کا امام کہہ رہا ہے یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ. اور تمہاری ساری زندگی کی عبادات ایک جانب، صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، اور تمہاری ساری زندگی کے اعمال مل کے محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کائنات کے رب کی قسم، آسمان کے خالق و مالک نے نبی کی زبان سے اعلان کروایا. ان کو کہو تمہاری عمر ہی کتنی ہے؟ کوئی 50 سال جی لے گا، کوئی 60 سال جی لے گا زیادہ سے زیادہ، کوئی 100 سال جی لے گا. یہ تو عمر ہی کچھ نہیں ہے. بلو عمر عمر نوح، تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر بھی مل جائے اور اتنی لمبی عمر پا کے اعمال کے ڈھیر لگا دو، زمین و آسمان کے کلابے ملا دو، پھر بھی محمد کے صحابہ کی عظمت کو پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے. اور صحابہ تو صحابہ رہے. اللہ کو وہ لوگ اتنے پسند آئے تھے کہ آسمان کے خالق و مالک نے، رب کائنات نے امام کائنات کے یاروں کے بارے میں کیا کہا تھا. صحابہ تو صحابہ رہے. رب کو تو وہ گھوڑے اتنے پسند آ گئے تھے جن پہ صحابہ نے قدم رکھے تھے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اور آسمان کے خالق و مالک کو گھوڑے اتنے پسند آئے، اللہ نے ان گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں اٹھانی شروع کر دی. تمہیں شرم نہیں آتی ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہوئے؟
ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے، ان صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہوئے، سن لو، میں کہا کرتا ہوں اللہ نے عزت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے عزت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، ذرا قرآن کھول کے تو دیکھ، میں قرآن کھول کے قرآن کی جس آیت پہ نگاہ ڈالتا ہوں کائنات کے رب کی قسم ہے اس آیت کا مصداق مجھے نظر آتا ہے تو محمد کا صحابی نظر آتا ہے۔ جاؤ قرآن کریم کھول کے دیکھو، قرآن کریم کی ورق گردانی کر کے دیکھو، قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھو، پوچھو قرآن سے قد افلح المومنون کون ہے؟ صحابہ۔ بولنا نہیں، تھوڑے بولن تے پابندی ہے، قد افلح المومنون کون؟ اور آہستہ بولو کسی کو پتہ نہ چلے کہ صحابہ قرآن کے پاروں میں کس طرح چمک اور دھمک رہے ہیں۔ قد افلح المومنون کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کون؟ والذین هم عن اللغو معرضون کون؟ والذین هم للزکاة فاعلون کون؟ والذین هم لفروجهم حافظون کون؟ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون کون؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون کون؟ اولئک هم الوارثون کون؟ الذین یرثون الفردوس کون؟ ذرا مجھے بول کے بتاؤ کنتم خیر امت اخرجت للناس کون؟ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر کون؟ مجھے بول کے بتاؤ والذین معہ کون؟ اشداء علی الکفار کون؟ رحماء بینہم کون؟ اور مجھے بول کے بتاؤ تراہم رکعان سجدن کون؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کون؟ مجھے بول کے بتاؤ واللہ ولی المومنین کون؟ مجھے بول کے بتاؤ واللہ یحب المحسنین کون؟ واللہ یحب الصابرین کون؟ مجھے بول کے بتاؤ واللہ یحب المطہرین کون؟ اور مجھے بول کے بتاؤ التائبون کون؟ العابدون کون؟ الحامدون کون؟ السائحون کون؟ الراکعون کون؟ الساجدون کون؟ الامرون کون؟ الامرون کون؟ بالمعروف کون؟ الامرون بالمعروف کون؟ والناہون عن المنکر کون؟ مجھے بول کے بتاؤ اولئک هم الوارثون کون؟ اولئک هم المقربون کون؟ اولئک هم المهتدون کون؟ اولئک هم المفلحون کون؟ اولئک هم الراشدون کون؟ اولئک هم الفائزون کون؟ اور طوبی لہم وحسن مآب کون؟ قرآن پڑھتا جا، قرآن سے سوال کرتا جا، قرآن کی ایک ایک آیت گواہی دے رہی ہے تو محمد کے صحابہ کی صداقت کی دے رہی ہے۔ پھر میں اور تو سوچیں، میں اور تو غور و فکر کریں کہ آج کہاں کھڑے ہیں؟ صحابہ کرام کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ صحابہ کرام کو ہم نے کیا جانا ہے؟ اور لوگوں ہم برملا کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، گلی گلی کوچے کوچے کہتے ہیں،
نگر نگر کہتے ہیں، بستی بستی کہتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں، صحابہ سے عقیدت رکھتے ہیں، ارادت رکھتے ہیں، شیخدگی اور مربدگی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ سن لو اہل حدیث کا مسلک، سن لو اہل حدیث کا عقیدہ و نظریہ سن لو۔ ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کے روزوں کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کے صدقات و خیرات کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ سنو، ہمارا نظریہ سنو، ہماری سوچ و فکر سنو۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ من احبہم فبحبی احبہم، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے آقا و مولا جناب محمد کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، نبی کے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ پھر بولو میرے ساتھ، ذرا جاگ کے بولو، ہوش سے بولو، جوش سے بولو، جذبے سے بولو۔ میں آپ کی محبت کا امتحان لینے جا رہا ہوں، آپ کی محبت کو بارے میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ ذرا اپنی محبت کا اظہار جرت سے کر، اپنی محبت کا اظہار ہاں ہمت سے کر۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اے ہمارا پیار کون؟ یوں نہیں، سارے بول کے بتاؤ، ہمارا پیار کون؟ ہماری محبت کون؟ ہماری الفت کون؟ ہماری چاہت کون؟ ہماری سوچ کون؟ ہماری فکر کون؟ ہماری لگن کون؟ ہماری طلب کون؟ ہماری آن کون؟ ہماری شان کون؟ ہماری جند جان کون؟ آگے بڑھو، آقا کے یار کون؟ صحابہ ولیوں کے سردار کون؟ صحابہ شاہوں کے سلطان کون؟ صحابہ ہم سب کے غمخار کون؟ صحابہ وارث قرآن کون؟ صحابہ کا رحمت کی کان کون؟ صحابہ اور مجھے بتاؤ آقا کے دربان کون؟ صحابہ اور محمد بے قربان کون؟ کون؟ سارے کہو کون؟ اونچی کہو کون؟ صحابہ۔ اور رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، اور تیرے کہن نال کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایتھے بھی رونا، تو اوتھے بھی رونا۔ اور صحابہ کو گالی دینے والوں سنو، تیرے کہن نال کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایتھے بھی رونا، تو اوتھے بھی رونا۔ تیرے جے مسلمان لکھاں ہزاراں میں محمد دے صحابہ دے پیراں دی جتی تو آراں۔ اور سنو، جے اونا دے سینے چ ایمان کوئی نہیں، خدا دی قسم پھر دنیا تے مسلمان ہی کوئی نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔